ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ محبوب ہم ان تمام انسانوں کو دکھائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق وفی انفسہم، پوری کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان نشانیوں کو بھی ہم دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور انسان کی اپنی ذات کے اندر جو نشانیاں ہیں اس کو بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور آگے ارشاد ہوا حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس آ گئے، آنا بھی اتفاق تھا اور اپنا وقت پورا کیا اور جانا بھی اتفاق ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ہم اور آپ آئے بھی اسی کی مرضی سے ہیں اور یہاں سے جانا بھی ہمارا اسی کی مرضی پر ہوگا۔ سریدست یہ آیت جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر آفاق میں غور کر لے، کائنات میں غور کر لے، نظام قدرت میں غور کر لے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں غور کر لے تو حق بالکل واضح ہو جائے گا، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ پورا نظام قدرت، ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا محبوب ہم نے ان ستاروں کو پیدا کیا، آسمان، زمین اور اسی کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ دیکھو اے محبوب، اگر دنیا کے کسی فرد کو ایک چھوٹے سے بلب کو بھی لٹکانا ہو تو اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک سہارا نہ دیا جائے وہ بلب بیچ میں لٹک نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ پنکھے ہیں، یہ جھومر ہے، یہ بلب ہے، جب تک کہیں سے اس کا ربط ضبط نہ ہو وہ بیچ میں لٹک نہیں سکتا۔ لیکن اب ذرا قدرت باری کی صنعت کو دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے بڑے ستارے اور اتنا بڑا چاند، پوری کائنات مل کر دیکھ لے، کیا آپ کو اور ہم کو کوئی سہارا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹکا ہوا ہو؟ نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ انسان کے معبود اور انسان کے خالق کا بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت حکم دے دیتا ہے تو وہ چیز بغیر کسی سہارے کے بھی پوری کائنات میں چلتی رہتی ہے اور اپنی گردش کو پوری کرتی رہتی ہے۔ آپ بتاؤ، کبھی ایسا ہوا، کبھی دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ یہ سورج یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں آج ہمیں نہیں نکلنا ہے، چاند نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہمیں آج اپنا سفر نہیں طے کرنا ہے، ستاروں نے کہہ دیا کہ نہیں آج ہم کو ٹمٹمانا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا؟ اور یہ کائنات اللہ بہتر جانتا ہے کتنے زمانے پہلے وجود میں لائی گئی ہے۔ اور کل ہم لوگوں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں صاف صاف رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کائنات کو ہم نے چند دنوں میں بنایا ہے۔ چند دنوں میں، اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بنا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے بھی وہ لوگوں کو اشارہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں بھی کچھ کرنا ہے تو ذرا ٹائم لے کر اس کام کو انجام دو۔ رب تبارک تعالیٰ نے 7 دن میں پورے زمین و آسمان کی چیزوں کو اور زمین و آسمان کو بنایا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کتنے دن میں کیا ہوا؟
یہ بیان فرمایا گیا، فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا گیا، وتجعلون له اندادا، اس پوری زمین کو آپ سوچو، پوری کائنات کی زمین کو 2 دن میں بنایا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا کیا اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور اللہ نے انجام دیا، بنایا۔ آگے ارشاد ہوا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور 4 دن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے، پہاڑ لگائے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور جیسے چاہا اس میں برکت دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر اس نے پوری کائنات کے لیے کھانے پینے کی چیز رزق کو پیدا فرما دیا اسی 4 دن کے اندر۔ 2 اور 4 6 ہو گیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف رب تبارک تعالیٰ کی تجلی گئی، اور پورا کا پورا آسمان ایک طرح سے دھواں رب تبارک تعالیٰ نے اس سے کہا، اور زمین سے بھی کہا کہ آ جاؤ میری طرف طوعاً یا کرہاً، طوعاً یا کرہاً آ جاؤ، اور پھر رب تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بھی بنایا، فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اور آسمان کو 7 بنایا، ایسا نہیں کہ ایک کے اوپر ایک، تہ بتہ لیئر پر بنایا، 7 آسمان بنایا، اللہ اکبر۔ اور آسمان کیسا ہے؟ ایسا ہے جس طرح سے ہم آنین جانتے ہیں، پیاز ہوتا ہے، چھوٹے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ پیاز کے اندر ہے کیا، تو ہم اور آپ کبھی ایسا ہوا ہوگا چھوٹے میں، بچپن میں، کہ اس کے اندر ہے کیا، اور ہم اس کو کھولتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، پوری پیاز کھل گئی، اندر کچھ نہیں ہے، وہی جو اوپر ہے وہی اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور اس کے پیدا کرنے کی ایک نشانی ہے جو انسان پیاس کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے رب تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، ایک کے اوپر ایک لیئر کے ساتھ بنایا ہے۔ اب وہ بہتر جانتا ہے کہ ایک لیئر سے دوسرے لیئر کی دوری کتنی ہے، دوری کتنی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو آسمان کی وسعتیں سب کی سب سمٹ جاتی ہیں، اور 7 آسمان کو پار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کا محبوب اپنے رب کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت غالب میرے ذہن میں آ رہی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ایسے ہی ہے کہ آدمی چلتا رہے 500 سال تک، تب جا کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے گا۔ آپ سوچیں 500 سال تک، یہاں عام طور سے کسی کی زندگی 500 سال نہیں ہوتی ہے، اور رب کے محبوب نے فرمایا چلتا رہے 500 سال تک، تب جا کر کہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف وہ پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں جب رب کا حکم ہوتا ہے تو آسمان کی وسعتیں بھی سمٹ جاتی ہیں، اور آسمان سے کہہ دیا جاتا ہے تمہاری مسافت بہت ہے لیکن میرا محبوب آ رہا ہے، سمٹ جاؤ، لمحوں میں میرے محبوب کو آنے دو۔ اور پھر آپ نے معراج کے واقعے میں سنا کہ ہر آسمان پہ رب تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو رکھا ہوا ہے، میرے آقا جا رہے ہیں اور سب سے مل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مقام وہ آتا ہے جہاں آسمان بھی ختم ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا آتا ہے، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل بھی کہتے ہیں حضور اس کے آگے تو میں نہیں بڑھ سکتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں؟ یہاں تو جبریل امین بھی کہتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرے پر چل جائیں گے، اور میرے اور آپ کے آقا، ہاں وہی سید الکونین نبی الحرمین، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا، ہم سب کے شفیع آگے بڑھتے چلے گئے، اور رب تبارک تعالیٰ نے انہیں جلایا نہیں بلکہ ان کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیا، اور فرما دیا محبوب
یہ وہ مقام ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اے محبوب، یہ صرف اور صرف آپ کا مقام ہے۔ آج ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے اور راز و نیاز کی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں وہ میرے آقا نے فرمائی کی ہیں، لیکن کبھی اس کا موقع رہا تو اس کو ہم پیش کریں گے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں جا پائے، جہاں کسی کی رسائی نہ ہو پائے، جہاں خیال اور گمان بھی نہیں جا سکتا، اور جہاں جانے کے لیے ہزاروں سال درکار ہو، میرے محبوب تو چٹکیوں میں جاتے ہیں، چٹکیوں میں آتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، لوگ چاہے جو کہیں، لیکن ہم تو ہمارے نزدیک تو محبوب وہ محبوب ہے جو محبوب خدا ہے۔ ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفے میرے آقا لے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ تحفہ اپنے غلاموں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کرم اور نوازش کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دینا ہوا تو یہ فرمایا گیا، آؤ وہ دور پر آؤ، تب جا کے تمہیں یہ تحفہ دیا جائے گا۔ اور مشقت اور سفر کرنا پڑا، لیکن جب محبوب کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ فلاں جگہ آؤ تب دیا جائے گا، یہ فرمایا گیا آپ جہاں ہیں محبوب وہیں پر بھیج دیا جائے گا۔ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہیں پر قرآن کی آیت نازل ہو جائے گی۔ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک طرف نبیوں کے امام ہیں، اور ایسے امام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی ان کے مقتدی ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دست بستہ میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نمازیں اتنی زیادہ نہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی کیا؟ وہ واقعہ ہم نے سنا نہیں، وہ واقعہ ہم نے دیکھا نہیں۔ ارے ہماری اپنی چیزیں تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کے محبوب نے اگر کچھ فرما دیا تو وہ 100%، بلکہ جتنا پرسنٹ کہہ سکتے ہو وہ سب کا سب حق ہی ہے، سب کا سب درست ہی ہے، سب کا سب صحیح ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا۔ اب ذرا سا اور ظاہر ہے مجھ جیسا بے بیدار بھی اگر زمین اور آسمان کے پیدائش کا بھی ذکر کرے گا تو پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ تو ذکر کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا کا یہ سورج کبھی بھی کسی کے اشارے پر چلا نہیں ہے، کسی کے اشارے پر نہیں چلا ہے۔ دنیا کا یہ چاند کسی کے اشارے پر نہیں چلا ہے، لیکن جب بات آئی ہے محبوب رب العالمین کی، جب بات آئی ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی، تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محبوب۔ دنیا یعنی کیا کیا کہہ رہی ہے، اور ہمارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ جدھر آپ کی انگلی اٹھ جائے ادھر رب تبارک و تعالیٰ چاند کو پھیر دے رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ سورج، میرے آقا نے ارشاد، علی گھبراؤ نہیں، یہ سورج بھی میرا غلام ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ڈوبا ہوا سورج کسی کے مائی کے لال میں جلا نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے کہ سورج اس کے لیے ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ تمہارا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو، برا ہو، خراب ہو، صحیح ہو، بیکار ہو، جو ہوتا ہو، لیکن یہ سورج ایک سیکنڈ کے لیے کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نبیوں کے تاجدار کی، جب بات آتی ہے ہمارے اور آپ کے سردار کی، جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی، تو ارشاد ہوتا ہے اے سورج، ابھی میرے علی نے نماز نہیں پڑھی ہے، ذرا پھر سے واپس آ جا تاکہ علی اپنی نماز ادا کر لے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ سورج جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بنایا تھا، کہا تھا کہ اے نمرود اگر تو واقعی خدا ہے تو اس سورج کو جو کہ پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوبتا ہے ذرا نکال دے تو پچھم سے اور پورب کی طرف ڈبا دے۔ کافر مبہوت ہو گیا تھا، کافر بالکل چاروں شانے چت ہو گیا تھا، لیکن جب بات آئی ہے محبوب
محبوب رب العالمین کی، ہمارے اور آپ کے آقا کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ جو چاہیں اسی پر کائنات کو چلا دیا جائے۔ آپ چاہ رہے ہیں چاند کو ٹکڑے کر دیا جائے، اے چاند میرے محبوب کا اشارہ ہو جائے، اپنے سینے کو تو چاک کر دے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رب کے محبوب نے اشارہ کر دیا ہے، اشارہ ہو جائے چاند ٹکڑے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے رب نے فرما دیا ہے سورج تو میرے حکم کا پابند ہے، لیکن میں تجھ کو یہ حکم دیتا ہوں اگر میرا محبوب تجھ کو کہہ دے کہ تو واپس آ جا تو پھر میرے محبوب کی بات رد نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا حضرت علی مرتضیٰ برائے کائنات کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سورج کو اشارہ کیا، اور وہ سورج جو ڈوب چکا تھا حضرت علی کے لیے پھر سے نکلا، اور حضرت علی نے نماز عصر پھر سے ادا فرمائی۔ ہے کوئی جو میرے آقا کی مثال لا سکتا ہے کوئی جو میرے آقا کی نظیر پیش کر سکتا ہے؟ کہنے کو دنیا چاہے جو کہے، لیکن اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ یہ وہ مرتبے ہیں، یہ وہ مناصب ہیں جو کسی کو نہیں ملے، صرف اور صرف یہ مرتبہ آمنہ کے لال کو ملا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا اور سرکار کو ملا ہے۔ قرآن نے کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ایسی ہے کہ جن میں سے بعض کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ کو اپنی نشانی عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے بات کیا اور کلیم اللہ ہونے کا شرف ان کو دیا گیا، لیکن جب بات تاجدار مدینہ کی آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ دیا وہ دیا وہ دیا، بلکہ ارشاد فرمایا میں نے کچھ رسولوں کو تو اتنا دیا کہ لینے والا جانے کتنا دیا اور دینے والا جانے کتنا دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض رسولوں کو ہم نے تو بہت درجات عطا فرمائے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے درجات ہیں اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ کتنے درجات حاصل ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے اور محبوب لے رہے ہیں، نہ دینے والے میں کوئی کمی ہے اور نہ حاصل کرنے والے میں کوئی کمی ہے، تو پھر ہم کیسے ناپ سکتے ہیں، کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اتنا علم ہے یا اتنا علم ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیا، محبوب نے لیا، کتنا دیا کتنا لیا قرآن نے بھی اس کو نہیں بتایا، بس یہ کہہ دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور اسی ضمن میں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے چند اور آیتیں جس کی تلاوت آج ہوئی ہے، ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کتنا کریم ہے، ارشاد فرماتا ہے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے تو پھر تم کسی اور کے در پر جا کے اپنا گناہ بھی بیان کرو گے تو پہلے وہ تمہارا مذاق اڑائے گا، پہلے وہ تم سے کہے گا کہ میں تو تم کو بہت اچھا سمجھتا تھا، میں تو تم کو بہت بہتر جانتا تھا، لیکن تمہارا وجود تمہارا باطن تو بہت ہی کالا ہے، تمہارے وجود کے اندر تو بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن رب فرماتا ہے نہیں، وہ اوروں کا در ہوگا کہ وہ تمہاری برائیوں کو سن کر پھر تمہارا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ آؤ نہ تم اپنے رحیم رب کی بارگاہ میں، آؤ نہ تم اپنے کریم معبود کی بارگاہ میں، تم اپنے گناہوں کا نذرانہ لے کر آؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی ہوتا تو مذاق اڑاتا، لیکن میں رب کائنات ہوں، تم گناہوں کا نذرانہ لے کر آؤ گے، تم نے توبہ کر لی، ارشاد فرمایا ایسے ہی ہو گئے جیسے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی حال پیدا ہو۔ اس وجہ سے اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ وہی رب ہے جو تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹا بھی دیتا ہے۔ یہ کرم نہیں ہے، گناہ بھی ہوا اور پھر جب توبہ کر لیا تو گناہ کے رجسٹر سے اس کو مٹا بھی دیا، اور
ایک آیت کریمہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا جائے، رب کی بارگاہ میں رو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو تو یہ میرا بندہ ہے، گناہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، لیکن دیکھ لو اپنی پیشانی کو، اپنے چہرے کو رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے مولا تو ہی تو ہے جو بخشنے والا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ کو بخش ہی دیے، جو گناہ اس نے کیا تھا اگر سچی توبہ کی ہے، جو گناہ کیا تھا چلو میں نے اس گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ بہت کریم ہے میرا رب، بہت رحیم ہے میرا رب۔ رب کے محبوب نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب کسی بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے، توجہ دیں، ایسے خوش ہوتا ہے جیسے، اب جیسے کو آپ سنیں، ایک بندہ ہے جس نے سارا کھانا پینا اثاثہ اپنے جانور پہ رکھا اور پھر اس جانور کو لے کر سفر کے لیے نکل گیا، اور سفر جنگلات کا ہے، جنگل میں گیا، اور اس نے کیا کیا، بڑا لمبا جنگل کا سفر ہے، اس نے کیا کیا کہ نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اپنے جانور کو اس نے ایک درخت سے باندھ دیا اور سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے ابھی اگلا سفر جاری رکھیں گے، اور جب نیند کھلی ہے تو دیکھا جانور بھی نہیں نظر آ رہا ہے، جانور کے اوپر جو بھی اثاثہ تھا، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھی سب ندارت ہے۔ اب اس بندے کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اس جنگل بیابان میں نہ تو پانی پینے کو مل سکتا ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کو مل سکتا ہے، تنہا اکیلا انسان یہ سوچے گا کہ اب تو موت کا فرشتہ آئے گا اور میرا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اچانک سے دور سے اس کا جانور آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ خوشی کے مارے کہ جان بچ گئی، اس خوشی کے مارے وہ ایسے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا مولا، تو نے میرا کام بنا دیا۔ لفظ دیکھیں، وہ خوشی کے مارے جذبات میں آ کے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو نے میرا کام بنا دیا۔ لفظ سمجھ رہے ہیں، الٹا بول گیا لیکن کیوں بولا؟ جذبات میں، ایسے آگے میں بولا ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان جانے والی تھی اس کی، اور اب اس کی گویا جان آ گئی ہے، جان واپس ہو گئی ہے، اور ایسے میں آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا ہے، اور جب قابو آدمی کے اوپر نہ ہو تو اگر الفاظ الٹے سیدھے بھی ہو جائیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ بندہ جس کا سارا اثاثہ گم ہونے کے قریب تھا بلکہ گم ہو گیا تھا، اور پھر وہی اثاثہ کھانا پینا کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں سب واپس آ گئی، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ اور آپ اس خوشی کا اندازہ بھی اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے کچھ کا کچھ بول دیا، کچھ کا کچھ بول دیا۔ ہوتا ہے کبھی کبھار جب آپ کے وہم و گمان میں کوئی چیز نہ ہو اور اچانک سے وہ خوشی آپ کو مل جائے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ اچانک سے کوئی خوشی ملی، کبھی کبھی تو خوشی کے مارے ان کی جان بھی نکل جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے، میں نے ملاقات کیا ہے، خوشی کے مارے کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی ان کو مل گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ بتاؤ، وہ بندہ جس کا سب کچھ غائب ہو چکا تھا جب مل گیا تو کتنی خوشی اس کو ہوئی ہوگی۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے حقیقت میں تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے سارے اثاثے کو کھو چکا تھا اور پھر اس کا سارا اثاثہ مل گیا۔ کتنا قریب ہے وہ، کتنا قریب ہے وہ، سبحان اللہ۔ بس ہم کو کچھ آنسوؤں کے نذرانے لے کر اس کی
کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے. اور اللہ کی قسم میں نے تو اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ کو بس آپ مخلص ہو کر دعا کرتے. میں نے تو مدد آتے ہوئے دیکھی ہے. دنیا مانے نہ مانے لیکن میں نے مدد آتے ہوئے دیکھی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ فلاں ہے، ڈھکا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا نہیں ہو پائے گا، پتھری ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں. میں نے تو مدد دیکھی ہے. میں نے دعا کی اور الحمدللہ. میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بڑا میری دعائیں پورے نہیں، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن اللہ کی مدد کو میں بتا رہا ہوں. جب کچھ دن کے بعد آپ نے ٹوٹ کر دعا کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے اور ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، سب طرف چیک اپ کر رہا ہے کہ جس بندے کو میں کل یہ چند دن پہلے بیان بتا چکا ہوں کہ اس کو تو فلاں فلاں میں پتھری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اپنا آلہ ادھر ادھر گھما رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے. جذبات میں آ کے میں تھا، چونکہ میرے قریب کا یہ مسئلہ تھا. ہاں تو میں نے اس کو کہا کہ میرے دل میں تھا کہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب دعا کریں تو یہ یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہمارا رب سن رہا ہے اور ہمارا رب جو اگر پتھری یا کسی چیز کے دینے پر قادر ہے تو اس کے ہٹا دینے پر بھی قادر ہے. بس ایک ٹوٹا ہوا دل ہونا چاہیے اور آدمی کی جب لو لگی ہو تو پھر اس وقت دعا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ رسمی دعا کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی اور دعا کر لی. نہیں، کبھی کبھی میں تو انسان کے اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج میری دعا سنی جا رہی ہے. اس وجہ سے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آج میری دعا سنی جا رہی ہے، میرا رب سن رہا ہے، تو اس وقت جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں. اور الحمدللہ میں تو کہتا ہوں بہت بڑے بڑے مسائل میری ذات کے ساتھ خود ہی آئے ہیں اور جب ٹوٹ کر دعائیں کی گئی ہیں تو مسائل ایسے حل ہو گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. اور بس اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے حبیب کا صدقہ مانگ لیں، دیکھ لیں کیسے آپ کا بگڑا ہوا کام ہوتا ہے. دو چند منٹ اور ایک مرتبہ درود پاک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فزیکلی مکمل طور پر فٹ ہے لیکن بس بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے. دونوں both wife and husband, they are totally well, they have no problem with their health, but there is no fruits, no son, no daughter, nothing. یہ اللہ کی مرضی پر اس کی مشیت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بچی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے. قرآن مقدس کا کوئی بھی لفظ اگر پہلے آئے اور کوئی اس کے مقابلے میں بعد میں آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے. یہاں فرمایا گیا جس کو رب چاہتا ہے اس کو بچی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچہ عطا فرماتا ہے. دنیا تو یہ سوچتی ہے بچہ ہی ہو، بچہ ہی ہو، بچہ ہی ہو، لیکن دنیا کو یہ پتا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر بچی پیدا فرما دیتا ہے تو نہ جانے کتنے پریشانیوں کو اس بچی کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے. اس وجہ سے بچیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، بچیوں کو توہین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے.
بلکہ اس وجہ سے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نسل بھی اگر چلی ہے تو بچی سے چلی ہے۔ اور میرے آقا کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنی بچیوں سے، اور خاص طور سے سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے۔ میرے آقا جب حضرت فاطمہ گھر پہ تشریف لاتی تھی تو میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کو گلے سے کیسے لگایا ہے؟ نہیں، بچی چاہے جتنی بڑی ہو جائے وہ بہرحال باپ کے پیار کی محتاج ہمیشہ رہتی ہے، اور باپ کو چاہیے کہ اپنے گلے سے لگا کر اس کا پیچھے کا حصہ، اس کا پیٹ تھپا دے، بیٹا گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں کوئی بھی پریشانی آ جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پھر دیکھیں وہ بچی آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی ایسی تربیت کریں جو تربیت میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کی تھی۔ دنیا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ نہیں دیکھا، اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی جنازے کے اوپر جو چادر ڈالی جانے لگی اوپر سے، ایک تو کفن ہے، اوپر سے جو چادر ڈالنے کا رواج ہوا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ہوا ہے، کہ جس فاطمہ کو اور ان کے چہرے کو آسمان میں بھی نہیں دیکھا ہے، آج جب ان کا جنازہ جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج بھی دنیا کا آسمان اور دنیا کا سورج اور چاند ان کے چہرے کو دیکھ پائے۔ بتائیں اگر ہم یہ سیرت اور یہ طریقہ کار اپنی بچیوں کو سکھا دیں اور ہماری بچیاں یہ سیرت فاطمہ اپنے دامن میں بسا لیں، قسم خدا کی کہتے ہیں دنیا کے جتنے بھی لوگ نگاہیں اونچی کر کے اور کہہ لیجیے بھیڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر ہماری بچیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا عفت بھرا وہ لبادہ اوڑھ لیں تو پھر یہ سارے کے سارے بھیڑیوں کے تمام مقنع نظر پر، تمام مقصد پر پانی پھر جائے گا، لیکن صرف وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہماری بچیوں کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ بس ہم اور کچھ نہیں، ہم تربیت ایسی کر دیں کہ جب ہماری بچیاں گزریں تو پھر دنیا کا کوئی بھی دیکھے وہ یہ جان جائے کہ یہ کوئی نارمل بچی نہیں ہے، یہ تو فاطمہ الزہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا اور روزانہ کی خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے سے ایک بچی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی، کوئی مسلمان بچی تھی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ جیسی تطہیر والی چادر اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں نہیں دی، یا تربیت ہم نے اس طرح سے نہیں کی۔ آج بھی اگر ہم تربیت اس انداز کی کرتے تو یقین جانیں ہماری بچیاں اپنی جان تو دے سکتی ہیں لیکن کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھار مبئی ہے، کوئی کسی کو بول نہیں سکتا ہے، کبھی کبھار نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا ان بچیوں کو تو عقل دے دے، اور تو اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور دل روتا ہے، ٹھیک ہے غیر ہے، ہونا تو ان کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں، لیکن جب اپنی بچیوں کو، اپنی مسلم بچیوں کو لباس برقع میں دیکھ کر اور اس طرح کی حرکتوں میں دیکھتے ہیں جو عام طور سے میاں اور بیوی بند کمرے میں کیا کرتے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے تو اپنی نظر چک جاتی ہے کہ یہ ہماری آخر ہے تو میری بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، نظر چک جاتی ہے اور دل سے پھر یہ دعا نکلتی ہے مولا ہماری تمام بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہلکی نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں۔ ہمیں اپنوں کی بھی اور اپنی بھی تربیت کرنی ہے۔ شیطان ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی بھی بہکا سکتا ہے، کبھی بھی وہ لگا سکتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جیسے بھی ہو سکے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جب بھی چلیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چادر تطہیر والا، عفت والا لباس لے کر چلیں،
اور عفت کے ساتھ رہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام کریں. دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے انقلاب آتا ہے. یہ گھڑیا صفت انسان ناپرورت بن جائیں گے لیکن ہماری بچی مرتد نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی اپنی امان سے اور اپنی حفاظت سے سرفراز فرمائے. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور آج جو کہ یہ ٹاپک بھی تھا جس میں بچے اور بچیوں کی ولادت کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ گزر رہے تھے. ایک مقام پر کوئی گھر ہے جس میں بڑی روشنی پھوٹ رہی تھی. ظاہر ہے وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ بہت سارا بلب لگا ہو، جھومر لگے ہوں، لائٹ ہوتی ہے اور وہ بکری، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. لیکن کسی گھر سے روشنی پھوٹ رہی تھی. صحابہ حیرت میں تھے کہ کس کا گھر ہے جس کے اندر اتنی زیادہ روشنی پھوٹ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ گھر ہے جس میں کسی بچی کی پرورش ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس گھر میں نازل ہو رہا ہے. آپ سوچیں، بچہ برا نہیں ہے، بچہ بھی برا نہیں ہے، اس کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ماحول یہ بن چکا ہے کہ اگر بچی ہوئی تو پھر ناک کو چلنے لگتا ہے، ارے تو شادی کرنا پڑے گا، تو ایسا کرنا پڑے گا، ویسا کرنا پڑے گا. صرف اور صرف یہ سوچ لو کہ یہ ہمارے گھر میں مریض فاطمہ بن کے آئی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. ہم کو اور آپ کو اپنے سوچنے کا، اپنی فکر کرنے کا انداز بدلنا ہے. بس دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھروں پر کیسے چماچم برسی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن مقدس پڑھنے، قرآن مقدس کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا رب تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے. غریب رب اپنے فضل و کرم سے تیرے بندوں نے مولا تیرے قرآن اور تیرے محبوب کی حدیث سننے کے لیے وقت دیا. اے اللہ ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، وسعتیں عطا فرما. مولا ہم سبوں کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما کے مولا اس رمضان گزرنے سے پہلے ہم سبوں کی بخشش فرما. مولا ہماری دعاؤں، آرزوؤں کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا اله الا اللہ.